نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں آئے نا، یہ وہ دور تھا کہ جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. بیٹی پیدا ہونا ذلت کی وجہ سمجھی جاتی تھی. لوگوں کے جو ہے وہ چہرے کالے ہو جاتے تھے، پورا دن چھپتے پھرتے تھے اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو جائے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہتے حضور جب سے میں ایمان لایا ہوں نا، مجھے ایمان کی حلاوت مٹھاس نہیں ملی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ حضور زمانہ جاہلیت میں میرا بیٹی پیدا ہوئی تو بس میں نے اس کو اپنے لیے ذلت فیل کیا، اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو ذرا تیار کر لو، بناؤ سنگھار سے تیار کرو. بیٹی بڑی خوش ہوئی کہ بابا جان کہیں گھمانے لے جا رہے ہیں. میں اپنی بچی کو لے کر گیا، میں نے ایک گھڑا کھودا اور اپنی بچی کو اپنے سامنے اس میں ڈالا. میری بیٹی مجھے پکارتی رہی کہ بابا جان کیا آپ مجھے قتل کر رہے ہیں. وہ چیختی رہی، چلاتی رہی. میں نے مٹی ڈال دی اور اس کو ایک طرح سے میں نے قتل کر دیا. حضور آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے کہ بابا جان کیا آپ مجھے قتل کر رہے ہیں. جب بھی وہ آواز سنتا ہوں میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے چین ہی نہیں آتا. اسلام کس قدر کمال کا مذہب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تمہارے یہ گناہ زمانہ جاہلیت کے تھے، تم ایمان لے آئے. گویا اس کا مضمون یہ بنا اللہ پاک نے تمہارے وہ گناہ معاف کر دیے. جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ گناہ استغفار مٹاتا ہے. تو میرے بیچے اسلامی بھائیو، یہ وہ دور تھا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک اپنایا اور رہتی دنیا کو ایک درس دیا کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے. احادیث بھری پڑی ہیں بیٹیوں کے فضائل پر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا مت کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. یہ جملہ کتنا پیارا ہے. پیارے آقا نے اپنی نسبت کی ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اور بے شک بیٹیاں تو بڑی مہربان، غم گسار، دل ڈبانے، یعنی بچیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں. اور واقعی جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، باپ کی تو سمجھنے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. وہ باپ کے ساتھ جو بیٹی کا انٹریکشن ہوتا ہے، جو وہ خیال رکھتی ہے. اچھا بچی شادی کے ہو جانے کے بعد بھی باپ کو بڑا مس کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پیار کا ایک رشتہ ہوتا ہے. لیکن بدقسمت ہیں وہ لوگ. آج کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا کہ یعنی یہ تو زمانہ جاہلیت میں تھا نا، مگر آج بھی گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. آج بھی موڈ آف ہو جاتا ہے. وہ عورت سوچے، ساس بعض اوقات ہوتی ہے یا وہ نندے ہوتی ہیں جو بھابھی یا بہو کو تانے دیتی کہ تمہارے یہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. شوہر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک بیٹا پیدا نہیں ہوا. کیا یہ اس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی دین ہے. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. اور میں سے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب ان کے گھر میں بیٹی آئی اور انہوں نے شکر ادا کیا، اللہ نے ان کے دن پھیر دیے، وارے نیارے ہو گئے. ان کے روزی میں اتنی برکت ہو گئی. میں ایک صاحب سے ملا، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے. تو ایسی بات ہو رہی تھی تو کہتے ہیں ابھی بھائی جب سے 3 بچیاں ہوئی ہیں نا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میرے وارے نیارے ہو گئے. اتنی روزی میں اللہ نے برکت ڈالی. بیکاز ہی از انجوائنگ دیٹ. وہ اس پر شکوہ نہیں کر رہے تھے، وہ اسے بوجھ نہیں سمجھ رہے تھے. تو یہ تو کفار کا طریقہ تھا کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے پر غصہ کرتے تھے اور لڑتے تھے اور بیٹی کو مار دیتے تھے. مگر آج بھی ایسے گھر ہیں جہاں طلاق اس لیے ہوتی ہے کہ تمہارا یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا. تو یہ نہ کریں پلیز. بیٹی تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، اپنے بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے، تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرماتا ہے. بیٹی جہنم اور اس کے درمیان حجاب بن جائے گی. یہ بھی احادیث میں مضمون ہے. تو اس قدر فضائل بیٹیوں والوں کے ہیں. 3 بیٹی پر بھی فضیلت، 2 پر بھی. راوی کہتے ہیں اگر 1 بیٹی کا بھی سوال ہوتا تو نبی پاک فرماتے وہ 1 بیٹی کی جو صحیح خدمت کرے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا، اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی. جب گھر میں بندہ کوئی چیز لے کر آئے نا، حدیث پاک کا مضمون ہے، یعنی مثال کے طور پہ ہم فروٹ لے کر جاتے ہیں یا کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، فرمایا بچیوں سے سٹارٹ لیں. بانٹنے میں بھی، تقسیم میں بھی بچیوں کو دیں پہلے. یعنی ان کو ترجیح گویا ایک طرح سے دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، نازک دل ہوتے ہیں. اچھا دینا اپنے بیٹے کو بھی ہے، لیکن بھائی بیٹے کو ہی ساری ترجیح مل رہی ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا کماؤ پوت. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی دل آزاری نہ ہو. دوسرا، اب اس کو اور نیچے لے کر آتے ہیں کہ بعض علاقوں میں یہ بھی کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، انٹیریئر پہ پتہ چلتا ہے، کئی جگہوں پہ پتہ چلتا ہے کہ بچیوں کی شادی نہیں کی جاتی، کہ شادی کریں گے تو اس کے جہیز کے ذریعے ہمارے پیسے چلے جائیں گے، جائیداد اس کو دینی پڑ جائے گی. اچھا اسی طرح انتقال ہو جائے تو بھائی بہنوں کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، ورثہ کھا جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ساری محنت کی تھی. جو اس کا شرعی حق ہے وہ اسے دیں. یہ بہنیں بھائیوں کا مان ہیں، بہنیں بھائیوں کے لیے. اچھا روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس نے اپنی بہن کی صحیح پرورش کی، باپ کا انتقال ہو گیا اور اب باپ بھائیوں کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا ہے، تو یہ تو ہماری میمنی میں کہتے ہیں نیاڑیاں ہوتی ہیں. ان کے تو ہمیشہ دل، ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں. بہنوں کے دل خوش کرنے چاہیے اور بچیوں کے دل خوش کرنے چاہیے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور جب خاتون جنت کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہمیں یہ اپنے گھر کے اندر بھی یہ ماحول بنانا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ پاک نے ان کے وارے نیارے کر دیے.